باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو کچھ نازل کی اللہ نے من الکتاب کتاب ویشترون بہ اور لیتے ہیں اس پر ثمنا قلیلا تھوڑا سا مول اولئک ما یاکلون یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے فی بطونہم اپنے پیٹ میں الا النار مگر آگ ولا یکلمہم اللہ اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے عذاب دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے والعذاب بالمغفرہ اور عذاب بدلے بخشش کے فما اصبرہم علی النار سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دوزخ کی آگ پر ذالک بأن اللہ یہ اس واسطے ہے کہ اللہ تعالی نے نزل الکتاب نازل فرمائی کتاب بالحق سچی وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور جنہوں نے اختلاف ڈالا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید وہ بے شک ضد میں دور جا پڑے۔ دوسرے پارے کا 5واں رکوع یہاں پر مکمل ہوا۔ حلال چیزوں کے کھانے کا حکم اور 4 حرام چیزوں کے بیان کے بعد اب ان سے بھی زیادہ سخت اور شدید حرام بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ نازل فرما چکے اس بات کو اس حکم کو چھپائے یا اس کے بدلے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرے اور چھپائے یا اس میں کوئی تبدیلی کرے تو یہ ان حرام چیزوں جو انسان کے بدن کو پہنچتی ہیں اور انسان کو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ حکم توڑنے کا سبب بنتی ہے، اسی طریقے سے یہ حکم یہ بھی ویسا ہی ممنوع ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ ممنوع ہے کہ اللہ کے حکم کو کوئی چھپائے یا اللہ کے حکم کو چھپانے کے بدلے یا اس کو بدلنے کے بدلے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کی کتاب میں نازل شدہ احکامات کو چھپاتے ہیں یا بدلتے ہیں اور اس کام کے عوض وہ تھوڑا مول لیتے ہیں، یعنی دنیا تو اگر ساری کی ساری بھی کسی کے پاس آ گئی تو یہ زیادہ نہیں ہے، یہ ثمنا قلیلا یعنی بہت تھوڑی ہے، تھوڑی قیمت ہے، تو یہ تھوڑی قیمت لے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر سخت ناراض ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر دیا۔ یہ دنیاوی فائدہ اللہ کے حکم کو بدلانے یا چھپانے کے عوض جو لے رہے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسے دوزخ کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا بدلہ دوزخ ہی ہے، تو دوزخ کی آگ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر خود اپنے اختیار سے یہ لوگ لے رہے ہیں۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا، اللہ رب العزت ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، جیسے دوسرے مقام پہ ولا ینظروا اللہ رب العزت ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، ولا یزکیہم ایسے ہی ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے گناہوں کو دھو کر یا ان کو سزا دے کر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے، ایسا بھی نہیں، جیسے گناہگار مومن کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا اس لیے کہ وہ پاک ہو جائے گا، ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ تو دیکھیں آگ کا عذاب، اور پھر اس میں بھی اللہ رب العزت اس کو دردناک اور شدید کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اس آگ سے، اس کی شدت سے، حدت سے، تپش سے اور اس کے دھوئیں سے محفوظ فرمائے۔ ان لوگوں نے اصل میں کیا کیا؟ یہ اتنی شدید ان کے اوپر جو آخرت کی پکڑ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ انہوں نے اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید، یعنی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنا نقصان کر دیا۔ اور دوسری چیز، انہوں نے یہ جو جس عذاب میں یہ مبتلا ہیں، جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس میں داخل کیے جائیں گے، تو یہ عذاب انہوں نے اصل میں مغفرت، بخشش کے بدلے میں انہوں نے خود خریدا۔ یعنی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ ان لوگوں نے دنیا میں گمراہی کو خریدا، ہدایت کو چھوڑ دیا، اور آخرت میں مغفرت کو چھوڑ دیا اور عذاب کو خریدا۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ تعالیٰ تعجب سے فرماتے ہیں کہ کس قدر عجیب لوگ ہیں کہ یہ آگ پر صبر کر لیں گے۔ ہم دنیاوی آگ تو کیا، دنیا میں جو گرمی کی تھوڑی سی شدت ہو جائے وہ نہیں برداشت کر سکتے، پھر دنیا کی آگ کو نہیں برداشت کر سکتے، اور یہ تو جہنم کی جو آگ ہے وہ 70 گنا زیادہ سخت ہے دنیاوی آگ سے۔ تو کس قدر یہ جری ہیں، کس قدر نڈر ہیں، اور کس قدر سخت دل والے ہیں کہ انہوں نے آگ پر صبر کر لیا۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کتاب نازل فرمائی ہے یہ بالکل برحق ہے، حق ہے، سچ ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی شک نہیں، یہ ہماری ہی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے۔ لیکن اس کو ماننے والے وہی متقی ہیں، وہی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے نظر کرم فرما دی، جن کے دلوں کے اندر کچھ طلب و تڑپ تھی، ان لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اس کو حق سچ مان کر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں انہوں نے حاصل کر لی۔ لیکن جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، حق بات کو چھپاتے ہیں، جو حکم نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کی علامات کے بارے میں، ان کے قبلے کے بارے میں تورات میں جو کچھ بیان ہوا اور اس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، یا نبی علیہ السلام سے اور قرآن سے اختلاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لفی شقاق بعید، تو وہ بہت دور کی ضد میں جا پڑا، اس کی واپسی کے اب کسی قسم کا کوئی امکان موجود نہیں، اس لیے کہ وہ اختلاف میں اتنا آگے، ضد اور عناد میں اتنا آگے جا چکے کہ اب راستے واپسی کے تمام مسدود ہو چکے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم چاہے اس دور کے علماء نے اور دین کا علم اور سمجھ رکھنے والوں نے چھپایا تو وہ بھی قابل مذمت ہے، اور اگر آج کوئی چھپا رہا ہے حق بات کو، حق مسئلے کو، تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اور اگر وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے جو یہاں فرمایا کہ اس نے گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو اس نے خود اپنے ہاتھوں بیچ دیا، اور آخرت کے عذاب کو مغفرت کے بدلے میں اس نے خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من الکتابی، کتاب سے، ویشترون بہ، اور لیتے ہیں اس پر، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی، اولئک ما یاکلون، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں بھرتے، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، الا النار، سوائے آگ کے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب،
اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے والعذاب اور عذاب کو بالمغفرت بدلے بخشش کے فما اصبرهم علی النار پس کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ لوگ دوزخ پر ذالک بان اللہ یہ اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے نزل الکتاب نازل کیا کتاب کو بالحق کے حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور جنہوں نے اختلاف ڈالا فی الکتاب کتاب لفی کتاب میں لفی شقاق بعید وہ بے شک ضد میں ہیں دور جا پڑے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔